السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نئے آنے والے سامعین و سامعات میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور احباب سے، ساتھیوں سے، دوستوں سے سبسکرائب کروائیں تاکہ میرا چینل مستقل طور پر فعال رہے، سرگرم رہے اور ہمیشہ ویڈیوز، اچھی ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز اور حب الوطنی پر مشتمل ویڈیوز اپلوڈ ہمیشہ کر سکیں اور قوم و ملک کی خدمت کے سلسلے میں اپنے بیانات ہمیشہ عوام تک، بھائیوں تک، دوستوں تک، احباب تک پہنچاتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں پھر پاکستانی سیاست کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ محب وطن، محب عوام اور محب اسلام سیاستدانوں نے، ججوں نے، عدلیہ کے مخلص انصافیوں نے جو اچھے فیصلے کیے ہیں اور انتشاری ججوں کو اور انتشاری پارٹی کی حمایت کرنے والوں کو جو کنارے لگایا ہے اور ان کی پاکستان کے خلاف، محب وطن پاکستانی سیاستدانوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف جو زہر اگل کر ملک و قوم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، چیف جسٹس منصور علی شاہ کی صورت میں، منیب اختر کی صورت میں، جو پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچانا چاہتے تھے، پارلیمنٹ کو کمزور کرنا چاہتے تھے اور عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے محب وطن پاکستانی سیاستدانوں کو اور پاکستان کے بارے میں اچھا سوچنے والوں کو جو بصیرت دی، جو دانائی اور حکمت الہام فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کے نتیجے میں انہوں نے مزید بل پاس کرائے اور آئینی بینچ کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے جو تدبیریں کیں اور جو اچھے قانون بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور انہیں مزید پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان سے محبت کرنے کے لیے، پاکستانی عوام کو سکھ پہنچانے کے لیے اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور عوام کی سہولت، خوشحالی اور آسودہ حالی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے اور مزید ہم پارلیمنٹ سے درخواست کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران سے درخواست کرتے ہیں جو محب وطن سیاستدان ہیں، وہ ہمیشہ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی نیک نامی کے لیے نئے سے نئے قوانین لے آئیں اور
جن قوانین میں سقم ہے، جن قوانین میں کمزوری ہے اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے کمزور نظریات یا کمزور قانونی شقیں جن میں پائی جاتی ہیں ان کو ہٹا کر ان کی جگہ اچھے متبادل قوانین لانے کی بصیرت عطا فرمائے، جن قوانین اور جن ترامیم سے پاکستان کی پارلیمنٹ کو استحکام ملے اور 5 سال کا وقت جو ایک حکومت کو وقت ملتا ہے، اس مدت کو مکمل طور پر پاکستان اور پاکستانی عوام کی خدمت میں صحیح معنوں میں استعمال کرنے اور گزارنے اور اچھے کام کرنے کی ہمت، بصیرت، سیاست، دانشمندی، حکمت انہیں عطا کرے اور پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے انہیں مخلص بنائے، اور پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، پاکستانی عوام کو سہولت دلانے کے لیے، مہنگائی سے نکالنے کے لیے اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان حقیقی معنوں میں بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرنے کی سوچ انہیں عطا کرے۔ موجودہ حکمران پارٹی اور ان کے اتحادی سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ مزید بصیرت عطا فرمائے اور ان کی ایکائیت کو، ان کے اتفاق کو اور ان کے اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرے، اور جو موجودہ حکمران پارٹیوں کی مخالفت پر اترے ہوئے عمران دار سیاستدان ہیں، عمران دار ججز ہیں، عمران دار عوام ہیں، انہیں سمجھ دیں کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے سوچیں، کام کریں، تجویز دیں، اور احتجاج کرنے سے اور دھرنے دینے سے اور انتشاری بیانات دینے سے اور لوگوں کو جلاؤ گراؤ کی سیاست کرنے سے باز رکھنے کی سوچ عطا کرے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ جو سوچ ہے انتشاری پارٹی کی، انتشاری ججوں کی، یہ پاکستان کی پشت میں، پیٹ میں چھرا گھونپنے سے کم نہیں ہے۔ وہ پاکستان مخالف سازشی ٹولوں کی ایجنٹی کر رہے ہیں، یہ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں۔ جو عمران نیازی کو دوبارہ ملک کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں اور اس نکمے انسان کو، اس لٹیرے انسان کو اور اس اسلام مخالف شیطان کو اگر پاکستان کا سربراہ دوبارہ بنایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، اور اس شیطان کو اگر دوبارہ سربراہ بنا دیا گیا تو پاکستان قیامت تک پھر سر نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لیے اس شیطان کو جو کہ سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل کیا گیا ہے، اس کو ہمیشہ پابند سلاسل ہی رکھا جائے اور اس سرکش شیطان کو کبھی نہ چھوڑا جائے، اور اگر چھوڑا جائے گا تو پھر یہ پہلے سے زیادہ ادھم مچائے گا، نقصان پہنچائے گا پاکستان کو، پاکستانی عوام کو، اور یہ اتنا بفر جائے گا کہ کچھ بھی پاکستان کے خلاف بہت بڑا بونچال، بہت بڑا دھماکہ، بہت بڑا ایک نقصان کر کے اس نقصان کو کبھی بھی سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس لیے اس
شیطان کو جو پابند سلاسل کیا گیا ہے اس کو اندر ہی رہنے دیں، یہ اندر ہی اچھا لگتا ہے اور اس کو باہر کبھی نہ لایا جائے، کیونکہ عوام دیکھ چکے ہیں، عوام نے تجربہ کر لیا ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ جان گیا ہے کہ یہ بہت بڑا سرکش شیطان ہے جو ملکی سالمیت کو داؤ پر لگانے والا ہے، جو پاکستانی عوام کو نقصان پہنچانے والا ہے، جو غیر ملکی سازش کا حامی ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں میں سر فہرست اس عمران خان نیازی کا نام ہے اور اس کی پارٹی کا منشور بھی یہی ہے کہ پاکستان مخالف ایجنڈے منظور کراؤ اور پاکستان کو توڑو، پاکستان کو کمزور کرو، پاکستانی افواج کو کمزور کرو، بدنام کرو اور انتشاری سیاست کر کے پاکستان کے لیے ہلاکتوں کو دعوت دے اور کسی نہ کسی وقت یہ پاکستان کو بیچ ڈالے گا اور اس کو ہڑپ کروانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لہٰذا اس انتشاری پارٹی اور اس کے سربراہ جو قیدی نمبر 804 ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے اندر ہی رکھا جائے اور مرنے تک اس کو آزادی نہ دی جائے اور اس کو رہائی نہ دی جائے، ورنہ یہ شیطان اس پاکستان کے لیے دوبارہ زہر قاتل بن کر اور مہلک بن کر اور بہت بڑی سازش جو یہ کر رہا ہے اور ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہوا ہے، لیکن اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو یہ اتنا بفر جائے گا کہ پاکستان کو داؤ پر لگا کر پھر سنبھال نہیں سکیں گے۔ اس لیے عوام سے اپیل ہے کہ وہ اس دہشت گرد کو، اس پاکستان مخالف سازشی ٹولے اور اس کے بانی کو، قیدی نمبر 804 کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ملٹری کورٹ میں اس کا احتساب ہو اور اس کو آخری انجام تک، منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ جنہوں نے 9 مئی کی واردات کی ہیں اور قومی مقدسات کو اور فوجی تنصیبات کو اور بہت سے قومی املاک کو جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے، یہ ایسا نقصان پہنچایا ہے، یہ نقصان پاکستان کے مخالف اور دشمن نہ کر سکے، جو انہوں نے پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان سے دشمنی کی ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے دشمن ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو جلانے کی کوشش کی ہے، تو ایسے لوگ کبھی بھی پاکستان سے مخلص نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچائیں، جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں اپنے حقوق حاصل کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہے جو انہوں نے پاکستان کو دیا ہے، نقصان کیا ہے اور ناقابل معافی جرم کیا ہے انہوں نے، تو ان سے معافی بھی نہ لی جائے۔ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بڑی سے بڑی سزا جو دی جا سکتی ہے عمران خان کو اور اس کی پارٹی کے جتنے بھی پابند سلاسل ہیں اور جو دندناتے پھر رہے ہیں، یا جو روپوش ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، جو بھاگے ہوئے ہیں، جو فرار ہو کر غیر ممالک میں رہ رہے ہیں اور اپنے ملک میں جہاں کہیں یہ چھپے ہوئے ہیں غاروں میں،
یا مورچوں میں یا پہاڑوں میں یا کسی بھی صحرا میں یا کسی کی پناہ میں رہ رہے ہوں گے، ان تمام کا سراغ لگایا جائے اور پکڑ پکڑ کر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور ملک پاکستان جس کی ہم قیمت نہیں لگا سکتے، اس کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی ہر پاکستانی کر سکتا ہے وہ کرے، اور اس انتشاری پارٹی کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس کے بانی کو، جو پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے، اول و آخر دشمن ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیا جائے تو پاکستان بچ سکتا ہے۔ ابھی پاکستان جو ترقی کر رہا ہے، ترقی کی ثریا پر پہنچنے والا ہے اور ترقی کی چوٹی پر پہنچنے والا ہے، یہ اس وجہ سے پہنچ رہا ہے پاکستان ترقی کی چوٹی پر کہ یہ جو بڑا سرکش شیطان ہے یہ بند ہے، اور اس کی پارٹی پر تقریباً پابندی لگ چکی ہے اور پارٹی کا گلا گھونٹا گیا ہے، اور یہ اب آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ اللہ کرے انتشار پھیلانے والے عمران کو اور انتشار پھیلانے والی پارٹی میں جو لوگ شامل ہیں ان کو اول سمجھ دے، محب پاکستان، محب عوام اور محب اسلام ان کو بنائے، اور عمران خان اور اس کی بیوی بشرا جادوگرنی نے جو جادو کر کے جن کو پیشاب پلا دیا ہے اور سب کو گرویدہ بنایا ہے، بیوقوفوں کو اور پاکستان مخالف لوگوں کو اور نوجوانوں کو خراب کیا ہے، اور اس انتشاری شخص کو جنہوں نے دلوں اور نگاہوں میں بسایا ہے، سر اور آنکھوں پر رکھا ہوا ہے، انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ انہیں جادو کر کے پیشاب پلا دیا گیا ہے، کیونکہ پیشاب جادو کر کے جس کو پلا دیا جائے تو خطرناک جادو ہوتا ہے، اور یہ افلاطون کی طب میں کتابوں میں لکھا ہوا ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ جو کوئی کسی کو اپنا گرویدہ بنانا چاہے تو پیشاب پلا دے اور گندگی کھلا دے، تو پھر اس سے ہر شخص ایسا کرنے والے کا گرویدہ ہو جائے گا، دوست بن جائے گا، مداح بن جائے گا، تعریف کناں بن جائے گا۔ اور ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ خیر و فلاح کی دعوتیں دینے کے باوجود بھی، اچھائی کے ساتھ سمجھانے کے باوجود بھی، عقل و دانش سے ان کو نصیحت کرنے کے باوجود بھی، ناصحوں کی نصیحت ان کے کام نہیں آتی ہے، اور خیر و فلاح کی طرف بلانے کے پہلوجات سے یہ متاثر نہیں ہو رہے ہیں، اچھائی کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ پیرنی صاحبہ نے اپنے شوہر عمران خان سے مل کر اور شیطانی ٹولے کے دیگر شیطانی لوگوں سے مل کر سب پہ جادو کیا ہے، اور جادو نے بہت بڑا اثر کیا ہے اور بہت برا اثر کیا ہے کہ ان کی حمایت جو چھوڑ نہیں رہے ہیں تو یہ جادو زدہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ ان کو اولاً سمجھ دے، سمجھ اگر ان کو نصیب نہ ہو تو پھر ہمیں چاہیے جو سمجھدار ہے وہ اس پارٹی کو اپنانے کے بجائے اس سے دور رہیں، اور اس پارٹی کے جو بانی ہیں اس کے نظریات سے ہمیشہ دور رہیں، اور اس کو خود سے دور رکھیں، اور
اس سے خود دور رہیں اور اس کو قریب نہ آنے دیں، اس کی سوچوں کو قبول کرنے سے باز رہیں اور اس کے منشور سے اتفاق نہ کریں اور ان کی کسی بھی بات کو قبول نہ کریں۔ وہ اچھا بھی کہیں تو یہ برا کرنے والے ہیں، ان کی برائی تو برائی ہے، ان کی اچھائیاں بھی بگڑی ہوئی شکل میں لوگوں کو مل رہی ہیں، جن کی عاقبت، جن کا انجام اور جن کا رزلٹ ہی ہلاکت کی طرف لے جانے والی شکل ہے، صورت ہے، اور ان کی کوئی سیرت نہیں، یہ بگڑی ہوئی شکل والے ہیں اور بگڑے ہوئے نظریات والے ہیں۔ لہٰذا پاکستانی تمام عوام کو چاہیے کہ اس پارٹی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس پارٹی کے بانی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس پارٹی کے منشور سے اتفاق نہ کریں اور اس پارٹی کے منشور کو ملیامیٹ کریں اور فرسودہ قرار دیں اور ان کی سوچوں سے کبھی بھی موافقت نہ کریں، کبھی بھی اتفاق نہ کریں، ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ خود ہلاک ہونے والے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاک کر کے دم لیں گے۔ انہیں دوسروں کی فلاح و بہبود سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ایک سازشی ٹولہ ہے، یہ مشن والے ہیں جو اسلام کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی عوام کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی سرکار کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی سرحدوں کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی افواج کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان سے کوئی بھی اچھائی کی امید نہیں ہے۔ لہٰذا پاکستانی عوام، حکمران، سیاستدان اور مذہبی جماعتیں، سیاسی پارٹیاں اور اچھی سوچ رکھنے والے تمام اشخاص و افراد اس پارٹی اور اس پارٹی کے بانی اور ان کے بیانات، دستور، منشور اور کہاوتوں سے اور نظریات سے دور رہیں۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان پنپ اٹھے گا، پاکستان اونچائی کی طرف پرواز کرتا جائے گا اور ہر میدان میں پاکستان کا نیک نام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس ملک پاکستان کو باقی رکھے، زندہ رکھے، تابندہ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔